کلاس 4 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق تلاوت قرآن مجید۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ آخری الہامی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا تعارف جان سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضائل جان سکیں، تلاوت کے احکام و آداب سے آگاہ ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے واقف ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور سب پر نہیں لیکن ان میں سے کچھ پر کتابیں نازل ہوئیں۔ ان کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے معنی ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے اور یہ آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کے معنی ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کثرت سے تلاوت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت شوق سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس طرح یہ 3 حروف بنتے ہیں، لہٰذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کے بغیر آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، غسل کیا ہوا ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، اور جس جگہ بیٹھ کر آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے وہ اس جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ روز آپ کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، چاہے آپ 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزانہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو دھیان سے صحیح تلفظ کے ساتھ آرام آرام سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ نمبر 7، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید سننے کا بھی بہت ثواب ہے، تو جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید سننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔ ہمیں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی ہم نیکی کی راہ پر چل سکیں گے۔
جب ہم اچھے کام کریں گے، نیکی کی راہ میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اس طرح دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہیں، یعنی وہ دل جس میں قرآن مجید کا تھوڑا سا بھی حصہ یاد نہ ہو اس دل کو ویران، سنسان اور خالی گھر کی طرح کہا گیا ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان کے سامنے ٹک کر نشان لگائیں۔ نمبر 1، تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے: الف اللہ اکبر، ب استغفر اللہ، جیم تعوذ اور تسمیہ، یا دال سبحان اللہ۔ درست جواب ہے تعوذ اور تسمیہ۔ نمبر 2، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے: الف زبور مقدس، ب تورات مقدس، جیم انجیل مقدس، یا دال قرآن مجید۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ نمبر 3، کون سی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ الف زبور مقدس، ب تورات مقدس، جیم انجیل مقدس، یا دال قرآن مجید۔ درست جواب ہے دال قرآن مجید۔ نمبر 4، قرآن مجید رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے: الف ساری دنیا کے لیے، ب خاص زمانے کے لیے، جیم خاص قوم کے لیے، یا دال خاص علاقے کے لیے۔ درست جواب ہے الف ساری دنیا کے لیے۔ نمبر 5، قرآن مجید نازل ہوا: الف شب قدر میں، ب شب معراج میں، جیم شب عاشور میں، یا دال شب برات میں۔ درست جواب ہے الف شب قدر میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ڈیش کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ ب تلاوت قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ڈیش کر کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ جیم تلاوت کے دوران ڈیش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دال جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور ڈیش سے تلاوت سنیں۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے تلاوت سنیں۔ ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر ڈیش نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں۔ جواب ہے قرآن مجید کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سوال نمبر 2، الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب ہے الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ سوال نمبر 4، ہم پر قرآن مجید کے کون سے حقوق ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کے ہم پر درج ذیل حقوق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہو۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ جواب ہے
قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کثرت سے تلاوت کی تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام اور میم 3 حروف ہیں، لہٰذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کے کوئی سے 5 آداب تحریر کریں۔ جواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے 5 آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔